ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ لوگوں کے جانور زبردستی پکڑوا لیتا اور ان سے سخت کام لیتا۔ بادشاہ جانوروں پر ظلم کرتا اور ان کے کھانے پینے کا خیال بھی نہ کرتا۔ ایسا ہوتا کہ جانور کچھ ہی دنوں میں مر جاتے۔ بادشاہ ایک مرتبہ شکار کرتے ہوئے اپنے لشکر سے بچھڑ گیا۔ رات ہوئی تو بادشاہ ایک گاؤں میں ٹھہرا۔ وہاں بادشاہ نے ایک کسان کو اپنے گدھے کو مارتے دیکھا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور حیران ہوا۔ وہ اس کسان کو سمجھانے لگا کہ بے زبان جانور پر ظلم نہ کرو، یہ حیوان بھی ہماری طرح جان رکھتا ہے۔ کسان بادشاہ کو نہیں جانتا تھا۔ کسان بولا، اے اجنبی، تو میری مصلحت سے واقف نہیں، تو مجھے برا بھلا کہتا ہے، مگر حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تیری کیا رائے ہے، جنہوں نے خواہ مخواہ ایک غریب ملاح کی کشتی کے تخت توڑ ڈالے تھے؟ بادشاہ نے جواب دیا، اس علاقے کا بادشاہ بہت ظالم تھا، وہ اچھی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ ظالم بادشاہ کی لالچی نظر اس کشتی پر نہ پڑے۔ کسان نے جواب دیا، پھر میرا یہ فعل بھی جائز ہے، میں اپنے گدھے کو اس لیے مار رہا ہوں تاکہ ظالم بادشاہ کی لالچی نظر میرے گدھے پر نہ پڑے۔ تندرست گدھا ظالم بادشاہ کے حوالے کرنے سے بہتر ہے کہ یہ زخمی ہو کر میرے پاس ہی رہے۔ ظالم بادشاہ اور اس کی حکومت پر لعنت ہو۔ قیامت کے روز جو اس کا حال ہوگا تم بھی دیکھو گے۔ اس سے زیادہ منحوس اور کون ہو سکتا ہے جسے دوسروں کو تکلیف دے کر خوشی ہو؟ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ظالم بادشاہ مر جائے۔ کسان کی بات سچی تھی، لیکن بادشاہ کو بہت بری لگی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، بادشاہ کے وزیر اسے ڈھونڈتے ہوئے بادشاہ تک پہنچ گئے۔ بادشاہ اپنے محل واپس چلا گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد بادشاہ کو وہ کسان یاد آیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ اس کسان کو پکڑ کر لے آئیں۔ کسان جیسے ہی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، کسان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ کسان پریشان ہوا۔ جیسے ہی بادشاہ کسان کو مارنے لگا تو کسان نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کیونکہ کسان جانتا تھا کہ مر تو وہ جائے گا ہی، تو کیوں نہ بادشاہ کو وہ اس کی اصلیت دکھا دے۔ کسان بولا، کوئی بھی تم سے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی تمہاری عزت کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے پیار کریں اور تمہاری عزت کریں تو ظلم کرنا چھوڑ دو۔ بادشاہ پریشان ہوا اور حیران بھی۔ کسان کی باتیں بادشاہ کے دل کو جا لگیں اور بادشاہ نے سوچا کیوں نہ وہ خود کو بدل لے۔ اس کے بعد بادشاہ نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے کسان کو معاف کر دیا اور اپنے کیے کی سب سے معافی مانگی، اور بادشاہ نے کسان کو اپنی آرمی میں شامل کر لیا اور اسے اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ ایسا کرنے سے بادشاہ کی عزت میں اضافہ ہوا اور گاؤں کے سارے لوگ اس سے پیار کرنے لگے اور اسے محبت کرنے لگے اور دل سے اس کی عزت کرنے لگے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں کبھی بھی کسی سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور پیار محبت سے اور عزت سے رہنا چاہیے۔ ہمارے ایسا کرنے سے لوگ ہماری دل سے عزت کریں گے۔